بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ألم نجعل الأرض اور کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو مہادا بچھونا والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا میخے وخلقناکم اور پیدا کیا ہم نے تم کو ازواجا جوڑے جوڑے وجعلنا نومکم اور بنایا ہم نے تمہارے نیند کو سباتا راحت کا ذریعہ آرام کا ذریعہ وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو لباسا پردہ وجعلنا النہار اور بنایا ہم نے دن کو معاشا معیشت کا وقت روزی کا وبنینا اور بنایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبعا شدادا سات مضبوط آسمان وجعلنا اور کیا ہم نے سراجا وہاجا روشن چراغ بنایا وانزلنا اور اتارا ہم نے من المعصرات موسلادھار بادلوں سے ماء ثجاجا پانی موسلادھار لنخرج بھی تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے حبا اناج ونباتا اور سبزیاں وجنات الفافا اور ایسے باغات جو پتوں میں لپٹے ہوئے یعنی گھنے باغ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ الذی ہم فیہ مختلفون اس قیامت کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں فرمایا کلا سیعلمون یقیناً ان قریب وہ جان لیں گے ثم کلا سیعلمون پھر ان قریب وہ جان لیں گے یقیناً یہ کون سی بات ہے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ تدبر کرو غور کرو کہ جو اللہ یعنی اس زمین میں کتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر دیتا ہے وہ اللہ انسان کو دوبارہ بھی لوٹا سکتا مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا اب وہ کون کون سی چیزیں تو اگلی آیات مبارکہ جو ہے ایک ایک چیز کو اللہ نے بیان کی سب سے پہلی فرمایا الم نجعل الارض مہادا کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اب بچھونا راحت والا ہوتا ہے انسان اس پر جو ہے آرام سے سو سکتا ہے تو زمین بھی اللہ نے اس طرح کی بنا دی ہے کہ اس پر آرام کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ نرم ہے کہ انسان اس میں دنس جائے
اور نہ پتھروں کی طرح اتنا سخت ہے کہ انسان اس پر چل ہی نہ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بطور نعمت کے پیش کیا کہ اے میرے بندے اس زمین پر چلتے ہوئے غور و فکر تو کر کے کس طرح اللہ نے راحت کے ساتھ اس زمین کو پیدا کیا تاکہ تم راحت ہو جائے آسانی کے ساتھ۔ تو فرمایا زمین کتنی بڑی ہے اللہ کی، اور اس کو بچھونے کی صورت میں بنا دیا، تو وہ اللہ دوبارہ انسان مرنے کے بعد اس کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اگر زمین جو ہے بچھونے کی صورت میں ہے تو پہاڑ جو ہے اس میں میخے کی طرح، جس طرح چیز متحرک ہو تو اس کو سکون دینے کے لیے، اس کو ساکت کرنے کے لیے جو ہے وہ میخیں کاڑی جاتی ہے، تو پہاڑ بطور میخوں کے بنا دی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے۔ تخلیق انسانی کی کیفیات جو ہے اللہ نے اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنانا تھا، اس لیے جوڑے جوڑے پیدا کر دیا۔ پھر یہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت کا، آرام کا ذریعہ۔ اب یہ جو نیند ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں سارے برابر ہیں، کیا غربا، کیا فقیر، کیا جو ہے مزدور، سارا دن کا تھکا ہارا انسان آتا ہے اور اللہ اس پر نیند عطا کی ہے، اس نیند کی نعمت کی وجہ سے ایک ایک جوڑ جو درد کر رہا ہے وہ راحت زدہ ہو جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ بلکہ غربا اور مساکین جو ہے ان کو نیند جلدی آ جاتی، مزدوروں کو جلدی آ جاتی، کیونکہ تھکے آ رہے ہوتے سو جاتے ہیں، بس سر رکھا اور سو گئے۔ اور یہ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، کوٹیوں والے ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اسباب راحت موجود ہوتے ہیں، سونے کے لیے فرنیچر بھی موجود ہے، گدے بھی موجود ہے، اور کسی طریقے سے ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی بھی موجود ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ نیند جو ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتے ادا کرتے، جس کو چاہتے نہیں دیتے۔ یہ چیزیں راحت کا اسباب راحت تو ہے، حقیقی راحت تو نہیں ہے۔ اب وہ گولیاں کھا رہے نشاور کہ کہیں نیند آ جائے، لیکن نیند کدھر آتی ہے؟ اس لیے یہ نیند جو ہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے وقت بھی نیند آتی ہے تو زمین پہ انسان سو جاتا ہے، بغیر کسی چٹائی کے سو جاتا ہے زمین پہ۔ ایک دفعہ ایک جاسوس جو ہے ایران سے آیا مدینہ منورہ میں، تو لوگ اسے پوچھ رہا تھا کہ امیر المومنین کدھر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس وقت صحابہ کرام نے بتایا کہ جاؤ امیر المومنین کہیں یا باغ میں ہوں گے، کہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جہاں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور نہ کوئی پنکھوں کے مسئلہ ہے نہ کوئی ہے، بس درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سو رہے، اتنی بڑی نعمت حاصل کر۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں اس پہ حملہ کروں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات میں سے تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک شیر کو مقرر کیا ہوا تھا، جیسے یہ حملے کا ارادہ کرتا وہ شیر سامنے آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب آنکھ کھلی دیکھا تو ایسا آدمی کھڑا ہے، اسے کیا ہے؟ کہا جی میں تو اس لیے آیا تھا، لیکن آپ تو ایسا، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے ایسے جانوروں کو مقرر کیا ہے، انسان تو آپ کی حفاظت کرتے ہی کرتے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے جانوروں کو بھی رکھا ہوا۔ تو فرمایا وجعلنا نومکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے نیند کو جو ہے آرام کا ذریعہ بنا۔
وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو پردہ، یعنی اندھیرا، کہ انسان جو ہے سونے چاہتا ہے تو اندھیرا ہونا چاہیے، اندھیرے میں زیادہ غالبہ نیند ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر کہ رات کو سونے کی یہ اندھیرا کر دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معیشت کا ذریعہ بنا دیا، جاؤ دن میں معاش کماؤ، حالات روزی کماؤ۔ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ اللہ نے ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط قسم کے آسمان، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، اور بغیر ستونوں کے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور بنایا ہم نے اس میں روشنی چراغ، سورج جو ہے یہ روشنی پھیلاتا ہے، تو اب سورج جو ہے جیسے جیسے نکلتا ہے تو زمین میں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فرمایا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور فرمایا بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے اتارا مَاءً ثَجَّاجًا، ایسا پانی جو موسلادھار پانی، بادل بھر کے آتے ہیں اور موسلادھار پانی جو ہے وہ بس بارش کی صورت میں۔ اور بعض مفسرین نے سجاجن کا معنی ذکر کیا ہے کہ بوند بوند، یعنی تھوڑی تھوڑی قطرے جو ہے آسمان سے یعنی بادلوں سے جو ہے وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور زمین اس کو جذب کرتی ہے۔ اب یہ بارش کا برسانے والا بھی کون؟ اللہ۔ زمین پہ اتارنے والا بھی کون؟ اللہ۔ اور زمین سے پھر اس بارش کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ فرما لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے کس کو؟ اناج کو، دانوں کو، وَنَبَاتًا، اور انگوریاں، سبزہ۔ رشی پانی کے ذریعے کیا فرمایا؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، ایسے گھنے گھنے باغات جو ہے اللہ نے پیدا کیے۔ اب اللہ ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اللہ ان چیزوں پہ قادر ہے، اس نے ان چیزوں کو پیدا کر دیا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور پھر غور و فکر کرو، تدبر کرو، وہی اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة، وفنا مسلما، اللهم اغفر حاجاتنا، اذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والدين، اللهم أجمعين.